نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو اور جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کی عمر لمبی ہو اور اس میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اب صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ صلہ رحمی کی تعریف سماعت فرمائیں۔ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا، اس سے قطع نظر کہ دوسری طرف سے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے اور کیسے تعلقات ہیں، کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، یعنی صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلہ دے دیتا ہے۔ مثلا کسی رشتہ دار نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، کسی نے ہماری دعوت کی ہم نے اس کی دعوت کر دی، کوئی رشتہ دار ہماری خوشی یا غمی میں شریک ہوا تو ہم اس کی خوشی غمی میں شریک ہو گئے، اور جو ہماری خوشی غمی میں شریک نہیں ہوا ہم اس کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتے۔ شرعاً یہ صلہ رحمی نہیں بلکہ یہ بدلہ کہلاتا ہے جس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے صلہ رحمی کی تعریف بیان کی ہے اس کے مطابق صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑے اکابر گزرے ہیں۔ حضرت مولانا محمد مالک کاندیلوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ بخاری شریف کا سبق پڑھا رہے تھے۔ دوران سبق صلہ رحمی سے متعلق اپنی زندگی کا یہ اصول بیان فرمایا کہ میں ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے متعلق اس بات پر غور کرتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ کیا اور کتنی بھلائی کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مزید کتنی بھلائی ان کے ساتھ کر سکتا ہوں، پھر اس کی کوشش میں لگ جاتا ہوں۔ اور کسی رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرتے وقت یا بھلائی کرنے سے پہلے کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ محترم سامعین، مولانا کا یہ بتایا ہوا اصول ایک سنہری اصول ہے۔ اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال لیں تو 100% صلہ رحمی کرنے والے حکم پر بھی عمل ہو جائے گا، اور کسی رشتہ دار سے کوئی گلہ و شکوہ بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جب ہم حسن سلوک میں صرف اپنے عمل کو مد نظر رکھیں گے، دوسرے کے عمل کو اس اعتبار سے مد نظر نہیں رکھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، تو گلہ شکوے کی کبھی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اس میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، قرابت کا پاس کرے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو لوگ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے ہیں، خواہ وہ افراد ہوں، قومیں ہوں یا خاندان، اللہ نے ان کی روزی میں وسعت اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائی ہے۔ حدیث کی کتاب ابن ماجہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان منقول ہے، اسرع الخیر ثوابا البر وصلۃ الرحم، یعنی وہ اچھا عمل اور نیکی جس پر اللہ تعالیٰ جلدی سے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں وہ صلہ رحمی ہے۔ رشتوں کا لحاظ کرنا ہے، قرابت کا خیال کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ یوں تو ہر نیک اور اچھے عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ ہے، لیکن صلہ رحمی اور رشتہ داری کا خیال رکھنا اور اس کے حقوق ادا کرنا یہ ایسا نیک عمل ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے؟ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز تھا بات سمجھانے کا، تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور بات غور سے سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھانے کا سلیقہ آتا تھا، سیدھی سادھی بات ہوتی تھی لیکن دل میں اتر جاتی تھی۔ بہرحال عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایسی بات ضرور بتلائیں جو نماز روزے سے بھی افضل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین،
یعنی آپس کے تعلقات اور رشتوں کو درست رکھنا یہ نفلی نماز اور نفلی روزے اور نفلی صدقہ سے بھی افضل ہے۔ محترم سامعین، یہاں دھیان رہے، یہاں نماز روزے سے نفلی نماز اور نفلی روزہ اور نفلی صدقہ مراد ہے، فرض نماز اور فرض روزہ مراد نہیں، کیونکہ ان کی فضیلت مذکور عمل سے بہرحال بہت زیادہ ہے۔ محترم سامعین، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپس کے رشتوں کو درست رکھنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا نفلی نماز روزے سے، نفلی صدقات و خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے، اور تعلقات کو توڑنا دین کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ آج ہم شراب کو گناہ سمجھتے ہیں، زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، بد نظری کو گناہ سمجھتے ہیں، اور گناہ سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن آپس کے لڑائی جھگڑوں اور تعلقات کو توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا دیندار ہے، بڑا نیک ہے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پابندی سے جو ہے نماز پڑھتا ہے لہذا دیندار ہے، اس کے چہرے پر سنت رسول ہے لہذا دیندار ہے، وہ جو ہے تبلیغی جماعت میں سے روزہ لگا لیتا ہے، چلہ لگا لیتا ہے، سال لگا لیتا ہے، تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ دیندار ہے۔ لیکن کیا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے؟ کیا رشتہ داروں کو حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ کیا وہ تعلقات توڑنے والا تو نہیں ہے؟ وہ فساد اور لڑائی جھگڑے کرنے والا تو نہیں ہے؟ اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ حالانکہ صلہ رحمی اور قطع رحمی کا تعلق دینداری اور بے دینی سے گہرا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، اور قطع رحمی کرنے کی لعنت سے اللہ تعالی ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بہت سے لوگ اپنے رشتہ داروں کے متعلق یہ شکوہ کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاں موقع پر ہم سے یہ زیادتی کی، فلاں موقع پر یہ ظلم کیا، فلاں موقع پر یہ کام کیا، وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ ہم سے جلتے ہیں، ہمارے کاروبار سے جلتے ہیں، اور ہر وقت ہماری برائی میں رہتے ہیں، اور مذکورہ تمام باتوں میں ہم حق پر ہیں، وہ غلطی پر ہیں، اس لیے ہم ان سے نہیں ملتے۔ میں اپنے ایسے مظلوم بھائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، وہ دل کی گہرائیوں سے آپ سنیں اور عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس زیادتی کی وجہ سے ان کے دلوں پر جو بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراءۃ وهو محب، کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے اور صلح صفائی کر لے، میں اللہ کا نبی اس کو وسط جنت میں یعنی جنت کے درمیان میں محل کی بشارت دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی جنت کا ایک ٹکڑا تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ محترم سامعین، ساری دنیا اور دنیا کی نعمت ایک طرف اور جنت میں ایک گوشے کی جگہ ایک طرف، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑنے والے کو جنت کے درمیان میں محل کی ضمانت دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے نبی کے فرمان پر یقین کرتے ہوئے اپنے عزیز رشتہ داروں سے ہونے والے جھگڑوں کو نظر انداز کر کے جنت کے درمیان میں محل کا مستحق بننے اور اپنے آخرت کو سنوارنے اور بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج مختلف بنائے ہیں، ہر ایک کا مزاج مختلف ہے۔ شوہر کا مزاج اور ہے، بیوی کا مزاج اور ہے، بیٹوں کا مزاج اور ہے، بیٹیوں کا مزاج اور ہے، لہذا نا اتفاقی ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، میں اللہ کا نبی اس کو جنت کے درمیان میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کرنے، قطع رحمی سے بچنے اور اپنے آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔